جھوٹے پانی کے احکام کے بارے میں کچھ چند ایک سوالات کیے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے یہ پوچھا ہے پاک پانی کون سا ہوتا ہے؟ نمبر 2، حلال جانوروں کا جھوٹا پانی مثلا گائے، بیل، بکری، بھینس وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح حلال پرندوں کا جھوٹا مثلا چڑیا، کبوتر وغیرہ کے جھوٹے کا اور مرغی کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ پاک پانی، آسمان کا پانی پاک ہے، زمین کا پانی پاک ہے، نہر کا اور دریا کا پانی پاک ہے۔ وہ پانی جس کے اندر نجاست کا غلبہ ہو، نجاست کے اثرات موجود، رنگ بو ذائقہ اس کا پانی کا اس کا تبدیل نہ ہوا ہو، وہ پانی پاک ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹا پانی جس حلال پرندوں کا یا حلال جانوروں کا جھوٹا پاک ہے، اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ گائے کا جھوٹا بھی، بیل کا جھوٹا بھی، بھینس کا جھوٹا بھی، بکری کا جھوٹا بھی اور حلال پرندوں کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ اور مرغی کا جھوٹا البتہ جو کھلے عام پھرنے والی مرغی ہے، تو اس کا جھوٹے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کا جھوٹا اگر اس کی چونچ کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے تو وہ ناپاک ہے، ورنہ اس کا جھوٹا مکروہ ہوگا۔ اور اگر وہ بندھی ہوئی ہے، اس کی چونچ نجاست قد تک نہیں پہنچتی، بند ہے، پنجرے کے اندر بند ہے، اس کی نجاست زمین پر جاتی ہے، وہ اس سے زمین سے اونچی رہتی ہے، تو اس کا جھوٹا بھی پاک ہے کیونکہ مرغی حلال ہے۔ اگلا سوال پوچھا ہے کہ مکروہ پانی کون سا ہوتا ہے؟ مکروہ پانی جس کے اندر اس کو مستعمل کہیں گے، مستعمل پانی، اب اس کو عوامی اصطلاح کے اندر مکروہ کہہ دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا پانی جو دہ داہ کی مقدار سے کم ہو، یعنی کہ جگ بھرا ہوا ہے، ٹب بھرا ہوا ہے، اس کے اندر بغیر دھلے، بغیر وضو کسی نے ہاتھ ڈال دیا تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، تو اس کو عوامی طور پر اس کو مکروہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ پانی کام کا نہیں رہا، اس کو پینا بھی جائز نہیں ہے، اس سے وضو کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس کو کام میں لانے کا ایک ہی طریقہ ہے، یعنی کہ مستعمل پانی جو استعمال شدہ پانی ہو اور جس کے اندر بغیر دھلے ہاتھ پڑ گیا ایک ناخن کے بورے کے برابر، ناخن کے برابر، تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ تو اس کو کام میں لانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ پانی اس میں اندر ڈال دیا جائے، یعنی کہ اگر وہ 2 کلو پانی ہے تو 3 کلو پانی اچھا پانی ڈال دیا جائے، تو وہ سب کا سب کام کا ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ٹب بھرا ہوا ہے تو پھر اس کو کیسے کام میں لائیں گے؟ اس کے اندر تو پانی آتا ہی نہیں ہے، تو اس کا آسان حل یہی ہے، تو اس کے اندر ایک طرف سے پانی ڈالا جائے جگ بھر کر یا نل چلا کر، دوسری طرف سے پانی بہنے لگے تو یہ جاری پانی ہو جائے گا اور سب کا سب پاک پانی ہو جائے گا، اور اس کی کراہت اور اس کے استعمال شدہ والا صفت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور آگے پوچھا ہے کہ حرام جانوروں کا جھوٹا پانی مثلا ہاتھی کا، شیر کا، چیتا، بھیڑیا وغیرہ، ان کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ ان کا جھوٹا ناپاک ہے کیونکہ یہ جانور حرام ہے اور لعاب گوشت سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ پانی جب پیتے ہیں تو اس کو لعاب کے ذرات اثرات پانی کے اندر چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے، حلال جانوروں کا جھوٹا پاک ہے۔ اس طرح آگے پوچھا ہے کہ حرام پرندوں کا پانی جھوٹا، ان کا جھوٹا، کوا ہو گیا، چیل ہو گئی، باز وغیرہ، ان کے جھوٹے پانی کا کیا حکم ہے؟ اگر ان کے چونچ میں نجاست لگی ہو تو یہ ناپاک ہے، اگر نجاست نہیں لگی ہوئی تو پھر یہ پانی اس کو مکروہ کہیں گے، کوے کا جھوٹا مکروہ ہوگا۔ اگر پیچھے ایک سوال گزرا ہے جو مکروہ پانی کے بارے میں، تو وہ مکروہ پانی یہی ہے۔ عوامی سطح پر دونوں کو مکروہ بولا جاتا ہے، مستعمل پانی کو بھی، اور اس طرح کے پرندوں جو حرام پرندے ہیں، اونچے اڑنے والے ہیں، ان کا جھوٹا بھی، کوے کا جھوٹا وغیرہ، چیل کا، ان کا جھوٹا بھی ان کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ تو مکروہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بلی دودھ پی جاتی ہے تو بلی کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر دودھ، وہ ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس دودھ اتنا ہی تھا جتنا وہ لے کے آیا تھا اپنے بچے کے لیے یا گھر کے استعمال کے لیے، اس کے پاس اس سے اضافی بجٹ بھی نہیں ہے، تو اب اس کے لیے اس دودھ کو کیا کرنا ہے؟ اب وہ گرائے تو، اور اس کے پاس سسٹم نہیں ہے، بچہ سارا دن بھوکا رہ جائے گا اور وہ دودھ خرید نہیں سکتا، اور اگر یہ پی لے گا تو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بلی کا جھوٹا مکروہ ہے، لیکن فقہاء کرام نے اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ جس کا دودھ ہے وہ اگر مفلس ہے، اس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ دوسرا دودھ خرید سکے، تو اس کے لیے اس کا استعمال جائز ہوگا۔
لیکن اگر وہ صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، اس کے لیے دوسرا دودھ خریدنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اب اس کے لیے اس دودھ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور آخر میں ایک سوال کیا ہے کہ انسان کے منہ سے خون نکلا یا شراب پینے کے بعد اس کے جوٹھے پانی کا کیا حکم ہوگا؟ منہ سے خون نکلا، اثرات موجود ہیں، پھر پانی پیا تو وہ اس کا جوٹھا ناپاک ہوگا۔ اسی طرح شراب پی، اس کا اثر منہ کے اندر موجود تھا، مونچھوں کے اوپر، ہونٹوں کے اوپر موجود تھا، اور پانی کو لگایا اور وہ پانی اثرات پانی میں چلے گئے، اس کا پانی بھی ناپاک ہوگا۔ تو انسان کا جوٹھا پاک ہے، حلال جانور کا جوٹھا بھی پاک ہے، جبکہ انسان کے منہ میں شراب وغیرہ اس طرح کا کوئی اثر وغیرہ نہ ہو۔ اور باقی حلال جانوروں کا، حلال پرندوں کا جوٹھا بھی پاک ہے، اور حرام جانوروں کا جوٹھا ناپاک ہے، اور حرام پرندوں کا جوٹھا مکروہ ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔